الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد. میرے خیال میں کچھ ترتیب تقریروں کی اگر اس طرح ہوتی کہ سب سے پہلے محترم زکریہ رفیق صاحب اس کا تعارف پیش کر دیتے اور اس کے بعد باقی گفتگویں ہو جاتی تو اس میں لوگوں کے سامنے وہ سارا خاکہ آ جاتا جس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک میجر زبیر قیوم بٹ صاحب نے بڑی جانفشانی سے کام کیا ہے. اور اب ہم جہاں سے گفتگو کا آغاز کر چکے ہیں یوں لگتا ہے کہ ہم نے سرا تھوڑا آگے سے پکڑ لیا. تو میں چند باتیں ابتدائی عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں، پروفیسر عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک سیرت کا خاکہ بنایا تھا. 367 عنوانات بنائے تھے. دنیا میں جتنی بھی سیرت لکھی گئی ہے جس کے بارے میں بھی شیخ فرما رہے تھے کہ امام سخاوی کا خیال یہ ہے کہ صرف اس کے عناوین اگر مرتب کیے جائیں تو 20 جلدوں میں ایک کتاب بنے. اور یہ تو اس وقت کی بات ہے، اور آج جتنا اب تک لکھا گیا ہے صرف مسلمانوں نے نہیں لکھا، غیر مسلموں نے بھی لکھا ہے. اور مختلف اسالیب سیرت کے ہمیں ملتے ہیں، اور ان اسالیب کے اندر جب کسی بھی ایک اسلوب کو آپ پکڑتے ہیں تو اس میں بھی ایسا نہیں کبھی ممکن کہ آپ سمجھیں کہ اس میں کوئی تکمیلی کام ہو گیا ہے. ہمیشہ اس کے اندر تشنگی باقی رہتی ہے. لیکن جو پروفیسر صاحب نے اس کا خاکہ بنایا، ایک تو زمانی تاریخ ہے اور زمانی ترتیب ہے، اور اس زمانی ترتیب میں جس کرونولوجیکل آرڈر کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے جتنے حالات ہیں آپ کی پوری حیات طیبہ ترتیب سے لکھ دی جائے. ایک یہ ہے کہ موضوعاتی مطالعہ کیا جائے، لہذا اور ایک تیسری بات کہ اس کو فقہی حوالے سے بھی دیکھا جائے، اس میں سے کتنے مسائل نکل رہے ہیں. پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ اس کا تقابل بھی کیا جائے. ایک سیرت کا تقابلی مطالعہ ایک اور اسلوب ہے. یہ جیسے جیسے سیرت نگاری کا کام آگے بڑھتا گیا ہے یہ اسالیب بھی ترقی کرتے گئے ہیں، اور آج کے دور میں اگر اسالیب کو ہی اکٹھا کیا جائے جو سیرت نگاروں نے سیرت لکھتے ہوئے ملحوظ رکھے ہیں تو ان کی بھی ایک لمبی فہرست بنتی. اس خاکے کی جو بنیادی خصوصیت ہے کہ اس میں کوشش یہ کی گئی ہے، اور پروفیسر عبدالقیوم صاحب چونکہ ایک بہت جینون محقق آدمی تھے اور اردو دائرہ معارف اسلامیہ پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ منسلک رہے اور انہوں نے تحقیق کے میدان میں ہی پوری زندگی گزاری ہے، تو ان کے پیش نظر یہ سیرت کے سارے اسالیب ہوں گے، ان کے خاکے سے معلوم ہوتا ہے. لہٰذا اس کے اندر فقہ السیرہ بھی ہے، اور اس کے اندر زمانی ترتیب بھی ہے، اس کے اندر سیرت کے وہ معروف واقعات بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کا ایک خاکہ بھی سامنے آتا ہے، موضوعاتی مطالعہ بھی آتا ہے، حتیٰ کہ جو سیرت کے اس سے پہلے جو زیر بحث آ جانے والے عناوین جن کے اوپر اختلاف رائے موجود تھا ان کو اسپیسیفکلی انہوں نے ایک الگ سے عنوان دے کے ان عناوین کو بھی شامل کیا، اور حتیٰ کہ جس کے اوپر مستشرقین نے کوئی نہ کوئی حرزہ سرائی کی ہوئی تھی ان کو بھی اس میں شامل کیا. لہٰذا اس اعتبار سے انتہائی جامع خاکہ تھا جو انہوں نے 80s کے اندر یعنی 1980 کے بعد جو 80 کی دہائی ہے اس میں انہوں نے خاکہ بنایا تھا، اور پھر اس پر کام کرنا وہ چاہتے تھے. 2 خاکے انہوں نے اصل میں بنائے تھے، ایک سیرت کا خاکہ تھا اور دوسرا تھا تاریخ علوم اسلامیہ. اور تاریخ علوم اسلامیہ دوسرا پروجیکٹ ہے جس کا ذکر شیخ فرما رہے تھے، وہ ابھی انشاءاللہ اس کی تکمیل کے بعد اب اس پر آغاز ہونے جا رہا ہے دارالمعارف کے اندر، اور پھر تاریخ اس پہ بھی بہت سارا کام ہو چکا ہے اور بہت سا کام ابھی باقی ہے، انشاءاللہ وہ بھی اسی طرح یہ کے بعد دیگری کام سامنے آتے رہیں گے. تو پروفیسر عبدالقیوم صاحب کا یہ کام کتابوں کی نظر ہو جاتا
اگر ان کو زبیر قیوم بٹ صاحب جیسا بیٹا میسر نہ آتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور میجر زبیر قیوم بٹ صاحب ریٹائرڈ فوجی، کاروباری، کوئی علمی شخصیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ذوق ان کو ایسا عطا فرمایا ہے. اور اس ذوق کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، والد کا سایہ میسر آیا، اور والد صاحب کا جو تحقیقی مزاج تھا اس کو خود دیکھا. بتایا کرتے ہیں میجر صاحب کہ میں پروفیسر صاحب کی کتابیں سیدھی کیا کرتا تھا، اور ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں ان کی لائبریری کو ری ارینج کرنا میری ذمہ داری ہوتی تھی. اور پھر اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے اندر مختلف سکولرز کے پاس بیٹھنا نصیب ہوا. بچپن سے لے کر جو اہل علم کی صحبت میسر آئی، اس نے یہ ساری چیزیں میجر صاحب کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دی. 14 سال میں 11 جلدیں بنی ہیں. جلدیں 11 ہیں، سال 14 ہیں. اور جتنے اس کے اندر افراد ہیں شاید گنے نہیں جا سکتے جتنے افراد اس کے اندر شامل ہیں اور جتنے لوگوں نے اس میں کام کیا. لیکن حقیقت میں چونکہ اس سے واقف ہوں، 2009 سے میں اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، میں نے چونکہ دیکھا ہے اصل میں اس کام کو اگر آپ عملی طور پر دیکھیں تو یہ ون مین شو ہے. یہ ایک بندے کا کام ہے، اور وہ ایک بندہ میجر زبیر قیوم بٹ. کام تو ایسے تھا، میں اہل علم کو جانتا ہوں جو اس کام میں لگے رہے اور جنہوں نے کام کیا ہے، لیکن ان سے کام کروانا، وہ تو خود کہہ جاتے تھے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. اور جس طرح کی اس کی ترتیب ہوتی تھی، بہت سارے مواقع آئے میجر صاحب خود پریشان ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کام نہیں ہوگا. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف اس کام کے لیے ایک باقاعدہ مکتبہ، ایک لائبریری قائم کی گئی، جو لاہور میں نجی سطح کی سب سے بڑی لائبریری ہے، جس کے اندر عربی مصادر اس قدر زیادہ تعداد میں موجود. اور یہ سارا کام صرف اس سیرت کو مکمل کرنے کے لیے. پھر اس کے اندر محققین کی ایک ٹیم آئی، پھر ہر محقق کے بارے میں ایک ایک دن لگا کے، راتیں لگا کے، اور پوری رات میجر صاحب جو ہے اسی کا بات پہ لگے رہتے تھے کہ میں اس کو کیا کروں. پھر ایک سے اٹھتے تھے، دوسرے کے پاس جا کے بیٹھ جاتے تھے، دوسرے سے اٹھتے تھے، تیسرے. یہی مقدمہ یہ کانسیپٹ جو ہے لکھا تو زکریا رفیق صاحب نے، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کانسیپٹ زکریا رفیق صاحب کا نہیں ہے، یہ میجر زبیر قیوم بٹ کا کانسیپٹ ہے کہ اس کو ایک جلد کے اندر مقدمہ آنا چاہیے. اس کے اندر عناوین کیا ہونے چاہیے، اس کے اندر تفصیلات کیا ہونی چاہیے. ظاہر ہے اس کے اندر رنگ بھرا گیا، اس میں بہت سارے اہل علم کا جو ان پٹ شامل ہے، لیکن اصل میں وہ یہ جو پیچھے تصور تھا اور جو خیال تھا وہ بھی انہی کا تھا، اور ان کی خواہش تھی کہ یہ علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمہم اللہ کے بعد ایک ایسا کام آنا چاہیے. سیرت کا میدان تقاضا کرتا ہے کہ اردو کے اندر ایک امہات الکتب جیسی ایک کتاب سامنے آنی چاہیے جو امت کی رہنمائی کرے. اور الحمدللہ بنیاد پروفیسر عبدالقیوم صاحب نے رکھی تھی، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے میجر زبیر قیوم بٹ صاحب. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ڈیڈیکیشن ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے کہ ایک فوجی سے اور کاروباری سے اللہ تعالیٰ اس طرح کا کام نہیں لیتا. اور یہ کام ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے. باقی رہی اس کی تفصیلات، اہل علم پڑھتے رہیں گے اور اس کی تفصیلات کے بارے میں گفتگو ہوتی رہے گی، غلطیاں بھی اس میں سے نکلیں گی، غلطیوں کی اصلاح بھی آئندہ ہوتی رہے گی. لیکن سیرت کے لیے اتنا بڑا کارنامہ اردو زبان میں اس سے پہلے بہرحال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اور یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ اس کا علمی مقام کیا ہے، اور سیرت کے ذخیرے میں اس کا اصل مقام کیا ہے. یہ اہل علم اس کے اوپر جب اپنی آراء دیں گے تو یہ پتہ چلے گا. لیکن ایٹ دا مومنٹ، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جتنی ہمارے سامنے تصویر موجود ہے اس میں خراج تحسین کے مستحق واحد شخصیت میجر زبیر قیوم بٹ صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اور بھی دین کا کام لے. السلام علیکم.